نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین محترم، جو بھی خطیب اس سٹیج پر آیا ہے آ کر اس نے یہی کہا کہ درود و سلام نبی پاک کی ذات پر محبت سے ادا کرو۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو درود پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے جو قطعی القبول عبادت ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان نماز پڑھے لیکن قبول نہ ہو، حج کرے لیکن قبول نہ ہو، زکوٰۃ ادا کرے لیکن قبول نہ ہو، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ عاشق رسول محبت سے درود پڑھتا ہو اور خدا کی بارگاہ میں وہ قبول نہ ہوتا ہو۔ جو شخص بھی محبت کے ساتھ نبی پاک پر درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس لیے محبت کے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور استاد محترم اور مہمانان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں امت وسط کہا ہے، درمیانی امت۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو ہمیں احکام عطا فرمائے نہ تو ان میں شدت ہے اور نہ ہی ان میں غفلت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں قرآن عطا فرمایا جو نسخہ شفا ہے، جو لا ریب ہے، اور ہمیں جو رسول عطا فرمایا اور رسول بھی بے عیب عطا فرمایا۔ مصطفیٰ نے ہمیں خدا دیا، خدا نے ہمیں مصطفیٰ دیا۔ حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں قرآن دیا، درود ہے اس مصطفیٰ کے لیے جس نے ہمیں ایمان دیا۔ حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، درود ہے اس مصطفیٰ کے لیے جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عزت عطا کی کیونکہ وہ عزت والا خدا ہے۔ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوق کا سردار بنایا، اور پھر دیکھو اس سرداری کی شان بھی کتنی عجیب ہے، اور یہ امت رب کو کتنی حبیب ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین دیا تو دینوں کا سردار، مذہب دیا تو مذہبوں کا سردار، صدیق دیا تو صدیقوں کا سردار، فاروق دیا تو فاروقوں کا سردار، امام دیا تو اماموں کا سردار، قرآن دیا تو قرآنوں کا سردار، قرآن دیا تو کتابوں کا سردار، اور رسول دیا تو رسولوں کا سردار۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عزت بخشی ہے، یہ مقام عطا کیا ہے۔ آج کی یہ محفل دستار فضیلت، آج حفاظ نے اپنے سینوں میں قرآن کو سمیٹا ہے، قرآن کی رحمتوں کو، برکتوں کو، فیضان کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ اس قرآن کی شان کیا ہے، اس قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ اس قرآن کو چھونا ثواب، اس قرآن کا پڑھنا پڑھانا ثواب، اس قرآن کا سیکھنا سکھانا ثواب، اس کتاب کو دیکھنا ثواب۔ حاضرین محترم، اس کتاب کو، اس قرآن کو دیکھنا ثواب۔
کتاب کی شان کیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، اس کتاب کو یاد کرنے والا حافظ بن جاتا ہے، اس کتاب کی تشریح کرنے والا مبلغ بن جاتا ہے، اس کتاب کو سمجھنے والا متعلم بن جاتا ہے، اس کتاب کو سمجھانے والا معلم بن جاتا ہے، اس کتاب کی تفسیر بیان کرنے والا مفسر بن جاتا ہے، اس کتاب کا ترجمہ کرنے والا مترجم بن جاتا ہے، اور اس کتاب پہ عمل کرنے والا ولی بن جاتا ہے۔ حاضرین محترم، جن لوگوں نے اس کتاب پر عمل کیا وہ ولی ہو گئے، غوث جلی ہو گئے، ہند الولی ہو گئے، مجدد الفسانی ہو گئے، غوث عبد القادر جیلانی ہو گئے۔ جنہوں نے اس کتاب پر عمل کیا ہے اللہ رب العزت نے پھر ان کو ایک مقام عطا کیا ہے، ان کو ایک رتبہ عطا کیا ہے۔ تو حاضرین محترم، میں ایک ادنا سا طالب علم ہو کر قرآن کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اے لیلۃ القدر میں آنے والی قدر والی کتاب، میں ایک عاجز مسکین بندہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، ذرا یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے اور تو کہاں سے آئی، تجھے کس نے بھیجا، تجھے کون لے کر آیا؟ اے کتاب، میں ایک ادنا سا طالب علم ہو کر تیری بارگاہ میں یہ سوال کر رہا ہوں، ذرا جواب تو دے۔ قرآن کہتا ہے، مجھ کو پڑھ کے تو دیکھو، جو سوال کرو گے اس کا جواب مجھ میں سے ملے گا۔ حاضرین محترم، میں نے قرآن سے ادباً عرض کیا، اے قرآن تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید، مجھے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، اے قرآن ذرا یہ تو بتا تو رہتی کہاں تھی؟ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ میں رہا کرتا تھا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، اے قرآن ذرا یہ تو بتا تجھے کس نے بھیجا ہے؟ قرآن کہتا ہے انہ لتنزیل رب العالمین، مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، اے کتاب ذرا یہ تو بتا تجھے لے کر کون آیا ہے؟ کتاب کہتی ہے تجھے لے کر کون آیا؟ کتاب کہتی ہے مجھے لے کر آنے والا جبریل امین ہے، مجھے لے کر آنے والا جبریل امین ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، اے کتاب ذرا یہ تو بتا تیرا ٹھکانہ کیا ہے، تیرا گھر کون سا ہے، تیرا در کون سا ہے، تیرا سینہ کون سا ہے، تیرا سفینہ کون سے ہے، تو کس کے پاس آئی ہے؟ قرآن کہتا ہے بما نزل علی محمد، میں محمد پر آیا ہوں، میں محمد کے گھر پہ آیا ہوں، میں محمد کے سفینے پہ آیا ہوں، میں محمد کے در پہ آیا ہوں۔ اس قرآن کو جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سینے پہ نازل ہوا، آج اس قرآن کو حفاظ نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، آج اسی قرآن کو حفاظ نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ حاضرین محترم، میں پھر عرض کرتا ہوں، اے کتاب ذرا یہ تو بتا تو کہاں رہا کرتی تھی؟ کتاب کہتی ہے میں لا مکان سے چلا مکان کی طرف، لا زمان سے چلا زمان کی طرف، غیب سے چلا شہادت کی طرف، نورانیت سے چلا بشریت کی طرف، فوق سے چلا تحت کی طرف، خلق فوق سے چلا تحت کی طرف، اور کتاب کہتی ہے فوق سے چلا تحت کی طرف، نورانیت سے چلا بشریت کی طرف، خدا سے چلا مصطفیٰ کی طرف۔ کتاب کہتی ہے میں خدا سے چلا مصطفیٰ کی طرف۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، اے کتاب یہ تو بتا تو آئی کیسے؟ کتاب کہتی ہے کہ جب میں آنے لگی تو میرے راستے میں کئی نبی آئے، میرے راستے میں رسول آئے، میرے راستے میں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات آئی، میرے راستے میں سدرۃ المنتہا آیا، عرش آیا، کرسی آئی، لوح آئی، لیکن میں گزرتا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں میرا جینا لگا، میں گزرتا گیا حتیٰ کہ لیلۃ القدر آئی۔ وہ رات اپنی سیاہی سے میرا دل لبھاتی، کبھی وہ اپنی سویدی سے مجھ کو اپنی طرف کھینچتی، لیکن میرا پھر بھی دل نہ لگا، میں گزرتا گیا حتیٰ کہ غار ہیرا میں ایک یار دیکھا،
رب کا پیارا یار دیکھا، مطلع الانوار دیکھا، سید الابرار دیکھا، مدینے کا شہر یار دیکھا، مکے کا تاجدار دیکھا، وہ مجھے اتنا پسند آیا، اتنا محبوب لگا، میں اس پہ عاشق ہو گیا، میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا اور اس کے دل کو اپنا گھر بنا لیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور آیات بینات سے ہمارے قلوب کو منور کریں، ان کی آمد سے قبل پرزور نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر۔ في مقعد صدق عند مليك مقتدر۔ في مقعد صدق عند مليك مقتدر۔ بسم الله الرحمن الرحيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر۔ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ في مقعد صدق
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات تلاوت فرما رہے تھے. جس کو اللہ کا قرآن سن کر سکون ملا ہے وہ باواز بلند کہہ دے سبحان اللہ. میرا دل کر رہا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگاؤں. کیوں کہ نہ تو ہم رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، الحمدللہ پکے اور سچے سنی ہیں. اور سنی وہ ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بھی ذکر کرتا ہے، آپ کی آل کا بھی ذکر کرتا ہے. اگر ہے موڈ تو سارے باواز بلند کہہ دو سبحان اللہ. لفظاں دا وضو کر کے دل پاک صفا کرنے، ایمان دی چھانی تے حق باطل تو جدا کرنے، اور حسنین دی نوکری تے حیدر دا دفاع کرنے، عثمان دی عظمت دا ہر حال حیا کرنے، ایک نام عمر گن کے شیطان دفاع کرنے، اور رنگ روپ وٹاندے ہوئے میں چہرے بھی پڑھ گنا صدیق دا نعرہ لا نسلاں دا پتا، صدیق دا نعرہ لا نسلاں دا پتا کرنے. کون؟ ابو بکر صدیق کہ پہلوئے محمد میں جو دربار بنا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہی یار بنا ہے، وہ 3 میں ہو شامل تو پھر 4 بنا ہے، اور بعد میں سرکار کے سردار بنا ہے. ارے جا کھول کتابیں، تیری تحقیق کہے گی، تو جو بھی کہے دنیا اسے صدیق کہے گی. تو جو بھی کہے دنیا اسے صدیق کہے گی. قرآن دے وچ فرمان پڑھیا، ہر آیت صدیق دے حق وچ ہے، ہر دن صدیق دے حق وچ ہا، ہر رات صدیق دے حق وچ ہے، ہر گل صدیق دے حق وچ ہے، ہر بات صدیق دے حق وچ ہے. پر منافق صدیق دے دشمن ہن، کائنات صدیق دے حق وچ ہے. پر منافق صدیق دے دشمن ہن، کائنات صدیق دے حق وچ ہے. اور شاعر کہتا ہے کہ بلا سبب تو خفا تھیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بلا سبب تو خفا تھیا ہے. ایمیں کہانی کو طول دیتا ہے، او میکوں تے لگ دے تیکوں تحسب دا درس ابن سلول دیتا ہے. او تیکوں ملنگا تیرے ملنگا جو درس دیتا ہے فضول دیتا ہے. ناراض تھی من دی لوڑ کوئی نہیں کو مسلح رسول دیتا ہے. ناراض تھی من دی لوڑ کوئی نہیں وہی کو مسلح رسول دیتا ہے. بلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں حافظ محمد محتشم رضا صاحب کو کہ وہ آئیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود پاک محبت و عقیدت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا تاجدار بریلی نے جو ہمیں سبق دیا ہے، آئیں اس سبق کو یاد کرتے ہیں اور تمامی احباب شامل ہو جاتے ہیں. محبت سے پڑھیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان
तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। देखिए नाम हमेशा उसी का जिंदा रहा है जिसने इस अकीदे को बयान किया है। और देखें अभी भी कुछ मेरे दीनी भाई ये मुबारक अल्फाज अपनी ज़ुबान पर लाने से महरूम रह गए, लेकिन बरेली के ताजदार क्या कहते हैं, कहा दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए। आइए इस अकीदे का इज़हार करें। मैंने कहना है दहन में ज़ुबान, हाथ बुलंद करके मोहब्बत के साथ कहना है तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। मर तो जाना ही है, कब्र में जाना है, हशर में जाना है, लेकिन आला हज़रत कहते हैं जब मुझसा गुनाहगार, देखिए आजिज़ी इनकिसारी कैसी है। आला हज़रत फरमाते हैं मुझ जैसा गुनाहगार जब मैदान हशर में पहुंचा ना, तो जब हिसाब किताब हुआ तो मुझे जन्नत में भेज दिया गया। और जिस जन्नत में नहीं, जन्नत में क्या कुछ है जो सुनना चाहता है मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आला हज़रत की ज़ुबान है। आला हज़रत भला क्या कहते हैं, जब मैं जन्नत में पहुंचा ना तो मैंने देखा जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन। जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन। सजाए में है पे ऐसे मीना, सजाए में है पे ऐसे मीना। ये अमनो अमा तुम्हारे लिए सजाए में है पे ऐसे मीना। ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया, गए हुए दिल को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, गए हुए दिल को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। मक्ता है और
آل حضرت اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اپنی آرزو اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم غلاموں کو بھی یہ تمنا اور یہ آرزو نصیب ہو جائے کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ ماشاءاللہ۔ کلام بھی اللہ، نام بھی اللہ، تو ہر اعلیٰ چیز اللہ نے سنیاں نو عطا فرمائی۔ تو اعلیٰ حضرت دے کلام تو بعد کس دا شعر کی پڑھنے، میں تائیں کہہ دیتا ہے کلام بھی اللہ، نام بھی اللہ، دوران نعت۔ تو آج میں جامعہ کنز الایمان دارکی کا یہ نامہ سالانہ پروگرام ہے۔ ویسے علماء سے ہم کہیں نا بھئی پروگرام ہے، آپ نے تشریف لانا ہے، تو کہتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے، مگر جب کسی جامعہ کا پروگرام ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، ہر قافلہ ہر راستہ اسی جامعہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے ظفر آباد میں بھی دیکھا، جب وہاں سالانہ پروگرام تھا تو علماء ہر راستہ ہر قافلہ جامعہ کی طرف، آج بھی، ورنہ مدرسین کا ٹائم لینا اور نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ علامہ شاہد رضا مدنی صاحب تشریف لائے، اور انہی کے ساتھ دوران نعت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ جناب حافظ محمد اشرف رضا خلیفہ مجاز آستانہ علیہ علی پور سیدہ شریف، آپ بھی تشریف لائے۔ ہم اور ہماری جماعت اہل سنت کے امیر اللہ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ہدایت اللہ شاکر خطیب اعظم بڑی شاہ رحمان، وہ بھی تشریف لائے، اور علماء کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، علامہ جلالی صاحب ہیں۔ تو اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میں ایک گل عرض کرنے لگا، پتر ہے او بچیو، جس بندے کھڑے ہونا ذرا کھڑے ہو جاؤ، کیوں نہیں کری صاحب؟ جس لئے دستار فضیلت دا سلسلہ شروع ہوندہ ہے، بندیاں نو کہو نہ بے جو پھر بھی نہیں بیندے، جنہ کھلونا بھی کھلو جو، کیوں جی؟ بیٹھے رہو گے سارے، بس جنہ طلباء دستار فضیلت ہے انہوں نے میں بلاواں گا، کیونکہ اے لمحہ ایسا ہوندہ ہے جس لئے حفاظ کرام دے سران تے دستار بندی ہو رہی ہوندی ہے، انہوں نے سردی دیاں راتاں بھی پول جاندیاں نے تے گرمی دیاں ماراں بھی پول جاندیاں نے۔ سردی دے لمبی لمبی رات نو رٹے لانے اٹھ کے صبح استاداں دے ڈر تو اے بڑا عجیب منظر ہوندہ ہے اور بڑا پرکیف منظر ہوندہ ہے۔ تو یہ صرف سانو تسین حفاظ کرام دے زیارت واسطے، تو میں کیونکہ ساڑھے اس علاقے دے اندر 4 جامعات ایسے نے کہ جنہ الحمدللہ ہر سال بڑے دل جمی دے نال اسلام دی قرآن و حدیث دی خدمت کر رہے ہیں، جنہ دے اندر ایک نام جامعہ کنز الایمان دارکی، اور میں نے بڑی خوشی ہوئی کہ بلا کہ پہلے 5-4 سال اسی آکے تھے، نقابت بھی کر دے رہے، علماء بیان کر دے رہے، تو 1-2 سال تو نقیب بھی آپ ہی بن گئے نے، خطیب بھی آپ ہی ہو گئے۔
جامعہ کنزل ایمان دے طلباء، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی یہ سعادت ہے ادارے کے لیے، اور یہ اساتذہ کی شفتیں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو داروں کے عوام ہیں، یہ بہت بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ آپ کی کاوشوں سے، آپ کے تعاون سے یہ ادارے چل رہے ہیں۔ اور جو بھی حضرات اس جامعہ کے ساتھ، تسی یہ نہ سمجھا کرو یہ بوری کنک دی کلی ہے، بوری منجی دی بڑا سی سان کیتا ہے، اللہ دا شکر کرا کرو، اللہ تانوں توفیق دیتی ہے۔ تسی اللہ دا شکر ادا کرو، اللہ نے تانوں توفیق دیتی ہے، ورنہ مال بڑیاں لوکاں کولے توفیق اللہ کس نے نہیں دیندا، خاص لوگ نے۔ تو اے الحمدللہ جامعہ کنزل ایمان دے نال تہاڈا تعاون اسی طرح یہ سلسلے میں برقرار رکھنا ہے۔ مولانا قاری حافظ عبدالحمید صاحب دی زیر قیادت، زیر سایہ قاری علامہ حافظ محمد یاسر صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی خدمت دے نال ادارہ چلا رہے ہیں۔ اللہ پاک انہوں تادیر، اللہ انہوں دا سایہ سلامت رکھے۔ تو اب میں پہلے حافظ صاحب جناب حافظ محمد عادل ولد عبدالرشید گجر ڈیرہ کالو والا سے یہ حفاظ کرام ہیں۔ تو حضور محدث عبدالوی اور جناب حافظ محمد اشرف رضا قادری صاحب اور علامہ شاہد رضا مدنی صاحب اور قبلہ شاکر صاحب اگے تشریف، قاری تنویر صاحب ماشاءاللہ اگے تشریف اپنے دستے مبارک دے نال تسی سارے مل کے ذکر کرو لا الہ اور جناب حافظ محمد سمیع اللہ ولد عمر دن گجر، ان کا تعلق فتح کی سے ہے۔ کرسو بگے تشریف لو، آگے آ جاؤ، کرسو بگے آ جاؤ۔ حافظ محمد سمیع اللہ ولد عمر دن گجر، ان کا تعلق فتح کی سے ہے۔ تو اب تیسرے ماشاءاللہ حافظ محمد احسن ول محمد مرزا ظہیر احمد، ان کا تعلق بگا سے ہے۔ حافظ محمد احسن ول محمد ظہیر، ان کا تعلق بگے سے ہے ماشاءاللہ، وہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ اور یہ تین حفاظ کرام ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اس سال دستار بندی کا یہ جو ہے سلسلہ، اور انہوں نے یہ ماشاءاللہ دستار بندی سعادت حاصل کی ماشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بیٹھ جائیں سب حضرات اپنی اپنی جگہ پہ۔ چلو ٹھیک ہے، رکھ دیں بس ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں نہ سکتے۔ بس ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا